بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تو اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرے جو اسے ناپسند آئے تو یہ غیبت ہے، یعنی اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات کا ذکر کرے جو اگر وہ موجود ہوگا تو اسے وہ چیز پسند نہ آئے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائی میں واقعی وہ بات موجود ہے جو میں کہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس میں وہ بات موجود ہے جو تو کہتا ہے جبھی تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات ہی نہیں تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا۔ فقیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بعض متقدمین سے یہ منقول ہے کہ کسی کے متعلق اتنا کہنا کہ اس کا کپڑا چھوٹا ہے یا لمبا ہے، یہ بھی غیبت ہے، اور جب تو اس کی ذات کے متعلق کچھ کہے گا تو کیسے غیبت نہ ہوگی۔ ابن ابی نجی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ایک چھوٹے قد کی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، پھر چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تعجب سے اتنا کہہ دیا کہ یہ عورت کس قدر چھوٹے قد کی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، میں نے واقعی بات کا ہی ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر اس کے عیب اور برے وصف کا ہی ذکر کیا۔ یہ غیبت کی حقیقت ہے، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ کا گوشت کھانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کے پہلو سے گوشت کاٹا جاتا ہے جسے وہ لقمہ بنا بنا کر چباتے ہیں، اور انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے اسے بھی کھاؤ۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، اور صفہ والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثیں سنا رہے تھے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں کسی نے گوشت پیش کیا۔ صحابہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہماری طرف سے عرض کریں کہ مدت ہوئی ہم نے کبھی گوشت نہیں کھایا، مقصد یہ تھا کہ کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے ان کے پاس سے اٹھ کے گئے تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ زید بھی تو خدمت نبوی میں ایسے ہی حاضری دیتے ہیں جیسے ہم حاضر ہوتے ہیں، پھر یہ کیسے حلقہ میں بیٹھ کر ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر اہل صفہ کا پیغام دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہو کہ تم نے تو ابھی ابھی گوشت کھایا ہے۔ واپس آ کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا یہ ارشاد ان کو سنایا تو وہ کہنے لگے، باخدا ہم تو اتنی مدت سے گوشت چکھا تک نہیں۔ یہ پھر دربار نبوی میں لوٹے اور ان کا جواب سنایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، اور گوشت کے آثار تمہارے دانت میں موجود ہیں۔ تھوک کر تو دیکھو، گوشت کی سرخی تمہیں دکھائی دے گی۔ چنانچہ تھوکا تو اس میں خون تھا۔ تب انہوں نے توبہ کی اور اپنی بات کی معذرت بھی کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بدبودار ہوا چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کچھ منافقوں نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے، ہوا میں یہ بدبو اسی وجہ سے ہے۔
کسی دانا سے سوال کیا گیا کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں غیبت کی بو محسوس ہو جاتی تھی اور اب ہمارے زمانے میں یہ بات نہیں رہی؟ کہنے لگے اس لیے کہ ہمارے زمانے میں غیبت کثرت سے ہونے لگی ہے، جس کی وجہ سے ناک کی حس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کا احساس ختم ہو گیا ہے، جیسے کہ ایک آدمی چمڑا رنگنے والوں کے ہاں گیا، یہ تو وہاں کی بدبو کی وجہ سے ٹھہر بھی نہ سکتا تھا، اور گھر والوں کا کھانا پینا سب وہیں تھا، اور انہیں اس بدبو کا احساس تک نہ تھا، اس لیے کہ ان کی ناک اس بدبو سے بھر چکی تھی۔ ایسے ہی آج ہمارے زمانے میں غیبت کا قصہ ہے کہ ہماری زبانیں اور ہمارے کان غیبت سننے اور غیبت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک سفر میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، ساتھیوں نے خیمے لگائے، کھانا تیار کیا، اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ پڑھ کر سو گئے۔ بعض ساتھی کہنے لگے یہ غلام تو چاہتا ہے کہ خیمے لگے ہوئے ہوں اور کھانا تیار ہو اور یہ آ کر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور وہاں سے سالن لاؤ۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور وجہ بتائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ تم نے سالن کھا لیا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آ کر بتایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو ابھی تک کھانا نہیں کھایا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو جھوٹ نہیں بول سکتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ معاذ اللہ۔ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے اس ساتھی کا گوشت کھایا تھا جب اس کے سوتے وقت تم نے فلاں فلاں بات کہی تھی۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ سفیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ظن دو قسم کے ہیں، ایک وہ جس میں گناہ بھی ہوتا ہے، ایک وہ جس میں گناہ نہیں ہوتا۔ پہلی قسم کا ظن وہ ہے جس کا بول کر اظہار بھی کر لیتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس کو آدمی دل ہی میں رکھتا ہے، زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتا۔ ولا تجسسوا، اور سراغ مت لگایا کرو، یعنی اپنے بھائی کے عیب تلاش نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتۃ فکرہتموہ، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اور اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو؟ یعنی جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند رکھتے ہو، ایسے ہی اس کے پس پشت برے تذکرے کرنے سے بھی بچا کرو، یعنی کہ اپنے بھائی کی کسی ناپسندیدہ بات کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں نہ کرو۔ جب تمہارا وہ بھائی موجود ہو اس وقت تم اس کی اس بات کا ذکر کرو، چاہے بہنیں کرے چاہے بھائی کرے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت دو صحابیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا مختصر قصہ یہ ہے کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو غنی آدمیوں کے ساتھ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو جوڑ دیا تاکہ وہ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا کرے اور کھانے میں شریک ہو جایا کرے۔ ایک جگہ اترے مگر ان ساتھیوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ تیار نہ تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور کچھ بچا ہوا سالن لے آؤ۔ یہ چلے گئے۔ بعد میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر یہ شخص فلاں کنویں میں چلا جائے تو اس کا پانی بھی کم ہو جائے۔ ادھر سلیمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سالن مانگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان ساتھیوں کو کہہ دو کہ تم نے سالن کھا لیا ہے۔ واپس آ کر حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ ان دونوں خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے تو سالن وغیرہ کچھ نہیں کھایا۔ ارشاد فرمایا میں گوشت کی سرخی تمہارے منہ پر محسوس کر رہا ہوں۔ وہ پھر کہنے لگے ہمارے پاس ہی کچھ نہ تھا
نہ ہی ہم نے آج کا گوشت کھایا، آج کے دن میں گوشت کھایا ہے۔ ارشاد ہوا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ پھر فرمایا تم پسند کرتے ہو کہ مردار گوشت کھاؤ؟ عرض کیا نہیں۔ تو فرمایا جیسے مردار گوشت کھانا تمہیں پسند نہیں، ایسے ہی غیبت بھی پسند نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ اس کا گوشت کھاتا ہے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔